الحسین یا نصارات الحسین یا نصارات الحسین. آج بظاہر ایسا لگے گا کہ میرا مخاطب مردوں کی نسبت خواتین زیادہ ہیں، چونکہ جو حدیث میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا تعلق خواتین کے ساتھ ہے، اور بہت بڑی خبر ہے خواتین کے لیے، بہت بڑی، دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں جیسے آج کی زبان میں بہت بڑی آفر ہے خواتین کے لیے. اور اگر مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ خواتین کے لیے اس سے بڑی کوئی آفر نہیں ہو سکتی. پیکیج ہوتا ہے نا خواتین کے لیے، اس سے بڑا بہترین پیکیج نہیں ہو سکتا. اور جب میں ابھی پیش کروں گا تو آپ خود بھی، آپ کا دل، دماغ، پورا وجود اس کی تائید کرے گا کہ واقعاً اس سے بڑا پیکیج اور اس سے بڑی آفر خواتین کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. حدیث مبارک ہے، امام فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں، صلوات پڑھیں آپ سب لوگ. ثلاث من النساء، خواتین میں سے 3 قسم کی ایسی خواتین ہیں کہ یرفع اللہ عنہن عذاب القبر، کہ خدا تعالی ان سے قبر کا عذاب اٹھا لے گا. جو خود ایک بہت بڑا پیکیج اور بہت بڑی آفر ہے. 3 قسم کی خواتین ہیں جن خواتین کو عذاب قبر نہیں ہوگا. عذاب قبر بڑے بڑے پھنس جاتے ہیں اس کے اندر. پیغمبر کا صحابی ہے اور پیغمبر نے بغیر جوتوں کے ننگے پیر ان کے تشییع جنازہ میں شرکت کی، اور اشارہ، یعنی یہ بات بھی کہی کہ کسی نے شاید پوچھا، انہوں نے کہا فرشتے آئے ہوئے ہیں اس کے جنازے میں، یعنی فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. جب اس صحابی کو دفن کیا گیا، قبر بند ہو رہی تھی، تو ان صحابی کی والدہ ماجدہ بھی وہاں موجود تھیں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خواتین بھی قبرستان میں آتی تھیں پیغمبر کے دور میں، نماز جنازہ میں شریک ہوتی تھیں. یہ بعض اوقات کہتے ہیں جی ہم سے سوال کرتے ہیں، مجھے نہیں پتہ اب یہ سوال کا منشا کہاں سے ہے، کہ مثلا ہمارے ابو فوت ہو گئے، ہمارا خامن فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، تو ہم قبرستان جا سکتی ہیں ان کی قبر کے اوپر؟ وہاں تدفین کے وقت ماں قبر کے اوپر موجود ہے، اور ماں کہتی ہے اپنے بیٹے کو مخاطب ہو کر، ایک ماں کی ہوتی ہے نا اس پہ، کہ بیٹا تجھے جنت مبارک ہو. تو پیغمبر نے فوراً روکا، کہا کیسے کہہ رہی ہیں اس کو جنت مبارک ہو، اس وقت شدید عذاب قبر میں گرفتار ہے آپ کا بیٹا. کہا یا رسول اللہ، آپ اس کے جنازے میں اس کا جنازہ پڑھایا، اس طرح سے شرکت کی، فرشتے شرکت کر رہے ہیں، پھر بھی اسے عذاب قبر ہو رہا ہے؟ کہا ہاں اس وقت وہ عذاب قبر ہو رہا ہے. فرشتوں نے شرکت اس لیے کی کہ وہ سورہ توحید کی بہت زیادہ کثرت سے تلاوت کرتا تھا. ایسے علماء بزرگان ہم نے سنے جو ہر روز 1000 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرتے ہیں. تو یہ چونکہ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرتا تھا، تو اس کی وجہ سے فرشتوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی. لیکن اس وقت یہ عذاب قبر اور فشار قبر میں گرفتار ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے بیوی بچوں سے یہ بد اخلاق تھا. ویسے بہت اچھا تھا، باقی عام لوگوں کے ساتھ معاشرے میں، مثلا دفتر میں، محلے میں، ہر جگہ پہ سب سے بڑی خوش اخلاقی سے پیش آتا تھا، لیکن بیوی بچوں کے ساتھ یہ کیا تھا؟ بد اخلاق تھا. اس کی وجہ سے عذاب قبر ہو رہا ہے. تو پیغمبر سے ظاہر حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ثلاث من النساء، خواتین میں سے 3 گروہ ایسے ہیں، 3 قسم کی خواتین ہیں جن کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا. تو یہ خود ایک بہت بڑا پیکیج اور آفر ہے. لیکن اس سے اگلے جو آفر دی جا رہی ہے اس کے کیا ہی کہنے، اس کو سن کے آپ کا دل بھی للچائے گا، میرا بھی دل للچاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وَيَكُونُ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فاطمہ بنت محمد. ایک تو یہ ہے کہ ان خواتین کو عذاب قبر نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ ہے قیامت کے دن جب قبر سے اٹھائی جائیں گی تو ان کا حشر و نشر کس کے ساتھ ہوگا؟ سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ ہوگا، بی بی کے ساتھ معشور ہوں گی. ہم کہتے ہیں خدایا ہمیں محمد و آل محمد کے ساتھ معشور فرما، لوائے حمد کا سایہ نصیب فرما، وہ سارا وہ اسی میں آتا ہے. یہ خواتین
بیوی کے ساتھ معشور ہوں گی، جس طرح بیوی آئیں گی جس شان کے ساتھ اور جدھر جائیں گی اور جو مثلا ان کا وہ ہوگا یہ ان کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ 3 قسم کی خواتین ہیں۔ تو دیکھ لیا آپ نے، یعنی ایک ایسا پیکج ہے، ایک ایسی آفر ہے، ایک ایسی، اس کو آپ جو بھی آپ نام دیں، کہ یہ ہم جیسوں کی، آپ جیسوں کی محبان اہل بیت کی دلی آرزو ہے۔ ہم کہتے ہیں جنت بھی ہمیں نہیں چاہیے، اگر ہمیں اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا اور جنت آ جائے تو ہم جنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اہل بیت کے ساتھ معشور ہونا، بیوی کے ساتھ معشور ہونا، اس کے بعد اور کیا چاہیے کسی ایک خاتون کو؟ لیکن ظاہری بات ہے اگر عالم معاشر میں اتنا بلند مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، عذاب قبر سے بچنا چاہتے ہیں کہ اصحاب رسول عذاب قبر میں گرفتار ہوئے اور نہیں بچ سکے، تو اس عذاب قبر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر آزمائش بھی سخت ہوگی۔ جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، آپ کا جو فعالیت ہے، وہ بھی یقیناً مشکل ہوگی، تبھی اتنا بڑا رتبہ اور درجہ دیا جا رہا ہے۔ لیکن اگر میری کل اور پرسوں کی گفتگو یعنی محبت شدید اور اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنے والی صفت اگر خواتین میں پیدا ہو اور پائی جائے تو یہ جو یہاں پہ ابھی بتائے جائیں گے کام، یہ کام بھی ان کے لیے بہت آسان ہو جائیں گے۔ ویسے مشکل ہے لیکن یہ کام بھی آسان ہو جائیں گے۔ وہ کام کیا ہے؟ ان 3 کاموں میں سے جو خواتین یہ کام کرے گی، ان 3 میں سے کوئی ایک بھی کرے گی تو اسے یہ حاصل ہو جائے گا، اور تینوں کرے گی تو پھر تو نہلے پہ دہلا ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ 3 کام۔ امرأۃ صبرت علی اسر زوجہا، امرأۃ صبرت علی اسر زوجہا، وہ خاتون جو اپنے شوہر کی ناداری اور غربت پر صبر کرے گی۔ اگر بیوی کی کنیز ہے تو صبر نہیں کرے گی، بلکہ کل کی گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ راضی ہوگی، وہ شکر کرے گی۔ جس طرح کل میں نے عرض کیا تھا، حضور تشریف لائے اور اپنی بیٹی کی غربت اور حالت دیکھ کر ان کی وہ چکی چلانا اور بچے کو مثلا جھولا جھلانا اور قرآن کی تلاوت اور وہ حالت دیکھ کر، پیمد والے لباس دیکھ کر حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور بیٹی نے جب بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تو ہم صابرہ نہیں کہیں گے، شاکرہ بیٹی نے اور راضیہ بیٹی نے کیا کہا؟ الحمدللہ علی آلائے و شکر علی نعمائے۔ بابا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، میں تو خوش ہوں، میں تو بہت اللہ کی شاکر ہوں اور بہت راضی ہوں اللہ کے فیصلے پہ کہ اپنے ہاتھوں پہ ورم آ جاتے تھے، چکی چلا چلا کے بی کے نازک ہاتھوں پہ ورم زخم آ جاتے تھے، کہتے میں اس کے اوپر خوش ہوں۔ تو جب اس طرح سے کوئی خاتون بی کی کنیز ہوگی اور اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوگی، اور خدا نہ خواستہ، البتہ ہوتا ہے چاہے ہم چاہیں نہ چاہے، بہرحال ہوتا ہے، شوہر اگر غریب ہے اور تمام ضروریات زندگی فراہم نہیں بھی کر سکتا تو وہ کیا کرتی ہے؟ صبرت علی اسر زوجہا، صبر کرتی ہے اپنے زوج کی اس غربت پر۔ نتیجہ کیا ملے گا اسے؟ مشکل کام ہے، 1-2 دن کا تو کام ہے نہیں، لیکن میرے بزرگ جانتے ہیں کہ یہ غربت بھی ہمیشہ کسی کے اوپر نہیں رہتی۔ ہم نے اپنی زندگیوں میں کتنے ایسے غریب تھے جو آج کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، اور کتنے ایسے کروڑوں میں کھیلنے والے تھے جو آج بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک اس معاشرے کا اور زمانے کا ایک چکر ہے، چرخ ہے جو چلتا رہتا ہے۔ کسی پہ غربت آتی ہے، کسی پہ امارت آتی ہے، پھر تبدیل ہوتا ہے، تو یہ چلتا رہتا ہے۔ سدا کوئی غریب نہیں رہتا اور سدا کوئی امیر نہیں رہتا، چلتا رہتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ہفتے 10 دنوں والا کھیل اور مہینوں اور چند مہینوں والا کھیل نہیں ہے، سالہ لگ جاتے ہیں امیر سے غریب ہونے میں اور غریب سے امیر ہونے میں سالہ لگتے ہیں، تو سالہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس والے سے مشکل ہے، لیکن اگر کوئی اس مشکل کو برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، تو کیا ہوگا؟ یکون محشرہن مع فاطمہ بنت محمد۔ صلوات پڑھیں صاحب آپ نے۔ اور وہ شاید میں نے کل عرض کیا تھا کہ ایک بار، اب نہیں معلوم تاریخ میں نہیں پتہ کیا وجہ تھی، حضور مولا کائنات چند دن گھر اس طرح شاید نہیں آ پائے، ممکن ہے کوئی کھجور کا پھل توڑنے کا زمانہ تھا
جب کوئی نئی کاشت کرنے کا زمانہ تھا، کیا صبح جلدی چلے جاتے تھے، رات مثلا دیر سے آتے تھے، بچے جاتے تھے تو بھی سو رہے ہوتے تھے، آتے تھے تو بھی سو رہے ہوتے، 2-3 دن مثلا بچوں کے ساتھ آمنا سامنا نہیں ہو سکا۔ ظاہراً جب فارغ ہوئے 2-3 دن بعد تو دیکھا کہ حسنین شریفین بہت لاغر اور کمزور ہوئے ہیں۔ بیوی سے پوچھا کہ یا فاطمہ یہ کیا وجہ ہے، میرے بچے اتنے کمزور؟ تو انہوں نے کہا ظاہراً 2 دن سے کہا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو بچوں نے نہیں کھایا، تو بچے نازک ہوتے ہیں، چھوٹے ہیں، تو 2 دن سے نہیں کچھ کھایا، تو اس لیے۔ تو مولا نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو فرمایا شب رخصت میرے بابا نے مجھے وصیت کی تھی کہ اے بیٹی میرے ابن عم سے کبھی کوئی چیز نہ مانگنا، میرے ابن عم سے کبھی کوئی چیز نہ مانگنا، اگر اس نے کچھ لا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں لایا تو سکوت اختیار کرنا۔ یعنی یہ بھی ایک سنت ہے نا کہ باپ جب بیٹیوں کو رخصت کر رہے ہوں تو ان کو یہ پہلے ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، یہ ہوتا تھا جب بیٹی کو رخصت کرتے تھے تو کہتے تھے مثلا ڈولی کہتے تھے اس کو، اسے کہتے تھے بیٹی اب یہ ڈولی تمہارے اس گھر میں جا رہی ہے تو اب یہاں سے تمہارا جنازہ ہی نکلنا چاہیے۔ ہمارے اپنے گھر کی بات ہے، مثلا میرے والد صاحب کو ان کی پھپھی نے پالا تھا، تو ایک بہت نیک اور پاکیزہ اور متقیہ خاتون تھیں، تو آخری عمر میں شوہر ان کے فوت ہو گئے تھے، 15-20 سال اور گزر گئے۔ آخری عمر میں جب وہ بیمار تھیں، وہ گاؤں رہتی تھیں، ہم شہر میں تھے، ہاسپٹل ہمارے قریب تھا، تو والد صاحب نے بہت کوشش کی کسی طرح ان کو اپنی پھپھی کو لے آئیں ادھر تاکہ مثلا علاج بھی آسان اور سارا۔ ان کی ایک ہی بات تھی، انہوں نے کہا یہ میرا مرض الموت ہے، بہت متقی تھیں، یعنی بہت ساری یعنی مانوی شخصیت تھیں، کہتے ہیں مرض الموت ہے، مجھے پتہ ہے اس مرض سے مجھے شفا نہیں ملے گی، اور میں نہیں چاہتی کہ میری روح اس گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں نکلے، جس گھر میں میری ڈولی آئی تھی اسی گھر میں میری روح نکلنی چاہیے۔ اگر اس طرح سے بیٹیوں کو وصیت اور نصیحت کر کے رخصت کیا جائے تو پھر آئے دن بیٹیاں کیا ہے سسرال سے اور شوہر کے گھر سے ناراض ہو کے اپنے میکے کے گھر والوں میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ وہ ہمارے استاد آیت اللہ مجتہدی تہرانی وہ فرما رہے تھے کسی خاتون کا کہ انہوں نے بیٹی بیاہ کے دی، رخصتی ہوئی اور ہفتہ 10 دن، مہینہ 2 مہینے کچھ عرصہ گزرا تھا، ایک دن بیٹی ناراض ہو کے آ گئی، ماں نے دروازہ کھولا تو اس نے کہا میں ناراض ہو کے آؤں گی، ماں نے دروازہ بند کر دیا، کہا جاؤ ادھر ہی بولو، زندگی کون جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے تمہاری مرضی کے خلاف بھی ہو رہا ہے تو اس کو برداشت کرو اور ادھر ہی جاؤ، زندگی کرو، ہم نے تمہیں بھیج دیا، ہم نے تمہیں رخصت کر دیا، ماں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بیٹی بیچاری کدھر جاتی ہے، آخر اسے پھر واپس جانا پڑ گیا، اور پھر اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ پھر ایڈجسٹ ہو گئی۔ ظاہری بات ہے ایک بچی ایک گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جاتی ہے، اس گھر کا اپنا ایک ماحول ہے، سسٹم ہے، بہت سارے افراد اس میں رہتے ہیں، اب وہ سارے تو اس کی خاطر نہیں تبدیل ہو سکتے، اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ان کے ساتھ ان کے رنگ میں رنگ جائے، اور جو البتہ برے کاموں میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو لیکن باقی معاملات میں ان کے ساتھ ہو جائے تو وہ ایڈجسٹ ہو جاتی ہے۔ تو پہلی وہ خاتون جو صبرت علی اسر زوجہا، جو اپنے زوج کی غربت پہ صبر کرتی ہے، مشکل کام ہے، لیکن اگلا مرحلہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ مشکل آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ دوسرا امرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، دوسری وہ خاتون جو اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر صبر کرتی ہے، بدتمیزی سے پیش آتا ہے، جوتے کی نوک پہ، جیسے ہم کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہے، اور یہ کیا کرتی ہے؟ صبر کرتی ہے۔ میری بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، پریشان نہ ہو، آخر میں انہیں تسلی دوں گا کہ یہ صبر کرنا صرف ان کے لیے یعنی مشکل ہے، لیکن اس کے نتائج جب میں بتاؤں گا تو انہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ صبر کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اپنے شوہر کی بد اخلاقی پر، تند مزاجی پر، سخت گیری پر کیا کرتی ہے؟ صبر کرتی ہے، برداشت کرتی ہے۔ کہتے ہیں ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے، علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب تفسیر المیزان، ان سے شاید دیس پھول یا کسی اور شہر کا کوئی جوان آیا ان کے پاس قوم زیارت کے لیے، تو اس نے ان سے کہا
کہ مجھے کسی ہمارے ایریے میں کسی ولی خدا کا پتہ بتائیں تاکہ میں روز روز قوم تو نہیں آ سکتا، تو میں ان سے مرتبط رہوں، ان سے استفادہ کروں، کسب فیض کروں۔ تو انہوں نے اس کے ایریے میں، اس کے شہر میں، کسی دیہات میں کسی کا پتہ بتایا کہ اس ہستی کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے کسب فیض کرو۔ تو یہ پتہ پوچھتے پوچھتے ان کے گھر پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، کسی خاتون کی آواز آئی، پوچھا کون ہے؟ کہا میں آیا ہوں قبلہ صاحب سے۔ بڑے احترام سے اس نے ان کا نام لیا کہ ان سے ملنا ہے۔ تو اس نے ایک موٹی سی مثلا بدتمیزی والی وہ گالی سمجھے نکال کے کہا کہ وہ کھیتوں میں دفع ہوا ہوا ادھر جاؤ، اس سے جا کے مل لو۔ یہ حیران پریشان ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ ولی خدا ہے، اور یہ کیسا ولی خدا ہے جس کی اپنی بیوی اس کے بارے میں۔ بہرحال وہاں گیا تو ملنے کے بعد پہلا سوال ہی اس نے یہی کیا کہ حضور میں تو ایک عجیب وہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں، جیسے دن رات میں فرق ہوتا ہے، ایسے کہ آپ کا اور ان کا اولیاء وغیرہ بھی دیکھا، پتہ چل گیا کہ یہ واقعاً پہنچے ہوئے ہیں۔ تو جب بتایا تو کہا یہ جو آج میں جس مقام پر ہوں اسی بد اخلاق زوجہ کی بد اخلاقی کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے، اس بد اخلاق زوجہ کی بد اخلاقی پر صبر کرنے کی وجہ سے۔ ابھی عرض کروں گا کہ یہ صبر کا کیوں کہا جا رہا ہے، ورنہ طلاق موجود ہے، آسانی سے طلاق لی جا سکتی ہے، طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن پھر بھی صبر کیوں کر رہے ہیں، وہ وجہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو دوسری وہ خاتون ہے کہ جو اپنے شوہر کی بدتمیزی اور تند مزاجی کے اوپر کیا کرے؟ صبر کرے۔ میری بہنیں بیٹیاں ابھی تک پریشان تھیں، اب انہیں ایک تیسرا اور آسان راستہ بھی روایت نے بتایا ہے۔ یہ دو مشکل تھے، تیسرا بہت آسان ہے، بلکہ بہت ہی آسان ہے، بعض اوقات بہت ہی آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟ تیسری کون ہے جی؟ تیسری امرأتن وہبت صداقہا لزوجہا، تیسری وہ خاتون ہے جو اپنا حق مہر اپنے شوہر کو کیا کرے؟ بخش دے۔ یہ تو آسان ہے نا۔ ہمارے ہاں تو جو ہم نے اپنے برادری ہے وہاں پہ جو رکھا ہوا 5,000 روپے ہے، پنجتن پاک کے نام پہ 5,000 روپے حق مہر ہے۔ 5,000 حق مہر معاف کرنا یا بخشنا کیا ہے؟ بہت آسان ہے نا۔ اور اگر بیوی کے ساتھ حشر مد نظر ہو تو 5,000 کیا، 5 لاکھ کیا، 5 کروڑ کیا، 5 ارب بھی بخشنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ جب بیوی کے ساتھ حشر ہونا سامنے، ادھر ایک طرف بیوی کے ساتھ حشر ہونا ہے اور اس کا راستہ یہ ہے کہ آپ نے 5 ارب حق مہر کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ آسان ہے۔ زوج کی، شوہر کی غربت پہ صبر کرنا، شوہر کی بد اخلاقی اور تند مزاجی پہ صبر کرنا۔ یہ تیسرا راستہ اس لیے بھی ہے کہ الحمدللہ ہر شوہر غریب نہیں ہوتا اور ہر شوہر بد اخلاق بھی نہیں ہوتا۔ کوئی میری بہن، کوئی میری بیٹی کہے جی میرے شوہر تو مالدار بھی ہیں اور خوش اخلاق بھی ہیں، تو میں اب بیوی کے ساتھ کیسے معشور ہوں گی؟ تو اس کے لیے یہ تیسرا راستہ ہے۔ یہ تیسرا راستہ سب خواتین کے لیے، چونکہ حق مہر ہر کسی کا ہوتا ہے، شادی میں حق مہر کا تعین کرنا لازم اور واجب ہے، چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، حق مہر ہر خاتون کا ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا راستہ ایسا رکھا گیا ہے کہ ہر خاتون بیوی کے ساتھ اگر معشور ہونا چاہے تو ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، یہ صبر کیوں؟ جبکہ طلاق کا راستہ موجود ہے، طلاق ایک جائز امر ہے، لیکن ادھر سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ طلاق جو ایک جائز امر ہے، جب طلاق واقع ہوتی ہے تو روایات میں ہے کہ عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ عرش الہی کانپ اٹھتا ہے، جائز کام ہے، جائز کام کے اوپر عرش الہی کانپ اٹھتا ہے۔ ادھر سے ہمیں تاکید کی جا رہی ہے، کیونکہ عورت اگر صبر کر لے، شوہر غریب ہے، شوہر بد اخلاق ہے، شوہر جیسا بھی ہے، عورت اگر صبر کر لے تو کبھی گھر اجڑتا نہیں ہے۔ مرد کے حوالے سے زیادہ اس لیے نہیں کہا گیا، ورنہ مرد کے لیے بھی اسی طرح سختی، جیسے میں نے عرض کیا کہ سعد ابن معاذ صحابی رسول تھے اور گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی کی وجہ سے عذاب قبر میں گرفتار ہو گئے۔ تو مرد کے لیے بھی یہ نہیں کہ مرد کو چھٹی دی گئی ہے کہ وہ جو مرضی ہے کرتا پھرے، لیکن یہ خواتین کے حوالے سے، چونکہ خاتون گھر کے اندر اس کا کردار مرکزی ہوتا ہے، اور خاتون اگر صبر کرے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
خصوصاً عام طور پہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب اولاد ہوتے ہیں، اگر صبر کرے گی، برداشت کرے گی، تو یہ اولاد اجڑنے سے بچ جائے گی۔ ماں باپ میں اگر طلاق ہو جائے بچے رل جاتے ہیں، یعنی نفسیاتی طور پہ اور ذہنی طور پہ اور شخصیتی طور پہ وہ کیا ہوتے ہیں؟ نامکمل رہ جاتے ہیں، معذور ہو جاتے ہیں۔ جسمانی نہیں، ذہنی طور پہ وہ معذور ہو جاتے ہیں عام طور پر، ان کی شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا بی بی کی سیرت اور اسلام کی پوری کوشش یہ ہے کہ ایسا خاندان بنائے، ایسا گھر بنائے جس گھر میں کوئی نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر، شخصیتی طور پر نامکمل نہ ہو۔ وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب زوجہ کیا کرے؟ شوہر کی، کیونکہ یا غربت انسان کو مار دیتی ہے یا شوہر کی بد اخلاقی انسان کو مار دیتی ہے۔ اگر ان دونوں پہ اگر وہ صبر کر لیتی ہے تو وہ بچے رلنے سے بچ جاتے ہیں۔